کو سننے والوں کو سلام۔ آج جو میں ویڈیو بنا رہی ہوں یہ کسی کالر پہ نہیں ہے، یہ ایک آنکھوں دیکھی بات پہ ہے، یہ ایک تکلیف پہ ہے، یہ ایک درد پہ ہے۔ ایسا ہوا کہ کل جانا ہوا میرا باہر، ایسے تو آپ کو پتہ ہے، آپ لوگ بھی جاتے ہوں گے، ایک روٹین کی بات ہوتی ہے، لیکن جس واقعے نے، جس بات نے، آپ نے بھی ایسے ہزاروں دیکھے ہوں گے، روز آپ کی آنکھوں کے سامنے بھی گزر جاتے ہوں گے، لیکن کبھی ایک لمحے کے لیے ٹھہریے گا، رکیے گا، سوچئے گا کہ خدا نخواستہ یہ سب کچھ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ پلیز ایک لمحے کے لیے ہی سوچئے گا، اور اگر کچھ کر سکتے ہیں اس معاملے میں تو ضرور کیجئے گا، کیونکہ روز قیامت ہم لوگوں سے بھی سوال ہوگا، آپ سے بھی سوال ہوگا۔ اچھا ہوا یوں کہ میں باہر، مجھے جانا ہوا کسی کام سے، تو گھر سے تھوڑے ہی فاصلے پر ایک کیفے ٹائپ ہے، کیفے بھی ہے سب، پلس میں جنرل سٹور، تو اس ٹائپ کا ایک وہ پورا سارا ہے نا بنا ہوا۔ تو وہاں پہ ایک بچہ، وہ بھی ہماری ہی سائڈ کا ہے، مطلب ہماری سائڈ کا، اس طرح کا اس کے کہ اسی ایریے سے یہاں پہ ہماری مراد پوری یونین کونسل ہو جاتی ہے۔ تو ایک تو وہ تھوڑا سا جیسے اس کا مینٹل لیول تھوڑا سا ڈاؤن ہوتا ہے نا، یا پھر شاید حالات و واقعات کی وجہ سے یا اس طرح، اور تھوڑی سی اس کو نا چلنے میں وہ پاؤں پہ زور دے کے چلتا ہے، تو وہ اس سٹور پہ کام کرتا ہے۔ تو کل جب میں وہاں سے گئی اور مجھے وہاں پہ 1 منٹ کے لیے رکنا تھا، کچھ لینا تھا، تو وہ انکل اس کے ساتھ بڑا برا بیہیو کر رہے تھے، اس کے منہ پہ لگائی 2-3 چانٹے۔ تو میں نے کہا کہ انکل جی کیا ہوا، خیریت ہے؟ کہ اس کو مار رہے ہیں؟ میں نے اس کے آگے بازو کر دیا، میں نے کہا کیوں بیٹے کو مار رہے ہیں، بچہ ہے، کیا ہو گیا ہے؟ بمشکل 12-13 سال کا، 2-3 تھپڑ انہوں نے لگا دیے۔ کہتے ہیں آپ یہ فکرہ میرا سنیں نا بیٹا، چھوڑ دیں، آپ اس بات کو نہ پوچھیں، یہ بڑا حرام خور ہے۔ آپ یقین کریں آپ کو کہ میرے دل کو جو دھکا لگا نا، تو میں نے کہا انکل یہ صبح 6 بجے سے آپ کے پاس ہوتا ہے، اور رات 9 بجے 10 بجے تک، بلکہ آج کل گرمیاں ہیں تو رات کو 10 بجے تک بھی یہ آپ کے پاس ہوتا ہے۔ اس کے بدلے میں میرا خیال ہے اس کی جو تنخواہ ہے وہ میکسیمم 4000 ہے یا اس طرح ہی ہے۔ تو میں نے کہا کہ انکل یہ حرام خور کیسے ہو گیا؟ آپ کو پتہ بھی ہے کہ حرام خور، انکل خیال کریں کچھ، سارا دن یہ محنت کرتا ہے، سارا دن کماتا ہے، سارا دن اس کی کوئی چھٹی نہیں ہے، کوئی عید نہیں ہے، یہ حرام خور کیسے ہو گیا؟ کم سے کم یہ لفظ اس بچے کے لیے نہ استعمال کریں۔ تو میں نے شام کو اس کے گھر گئی، میں نے اس کی ماں سے کہا کہ مجھے افسوس ہوتا ہے نا، میں نے اسے پیار سے کہا، محبت سے کہا، آپ کو پتہ ہے کہ جو کام پیار سے ہو جائے، محبت سے ہو جائے، تکلیف میرے اندر سارا دن رہی، کیونکہ میں ایک انسان ہوں، اور یقین کریں یہ بات مجھے بتانے کی نہیں ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے ایسے رویوں کو دیکھ کے، ایسی باتوں کو دیکھ کے۔ تو میں نے کہا تم مجھے یہ بتاؤ کہ اگر تم بچے پال نہیں سکتی تو تم نے بچے پیدا کیوں کیے؟ تمہارے باقی بچے 3-4 بچے پڑھتے بھی ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، غربت ہے یا جو بھی ہے، لیکن پھر بھی ٹھیک ہی ہے سارا۔ تو اس ایک بچے کو جو پہلے ہی تھوڑا سا مسائل والا ہے، تو تم نے اس طرح، تو کہتی باجی اس کا اور میں کیا کروں؟ اب جواب دیکھیں نا، اور آپ کیوں ہماری روزی روٹی کے پیچھے پڑی ہوئے ہیں؟ 3 ٹائم کا کھانا وہاں پہ یہ اچھا کھا لیتا ہے، اور مہینے کا اس کا 3-4 ہزار بھی بن جاتا ہے، روز کا 100 روپیہ تو اس کا ہوتا ہے، اور مہینے کا 1000 روپیہ وہ اکٹھا بھی دیتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ اس کا اور مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ سوچیں آپ ذرا اس بات کو، اس نقطے کو سمجھیں نا آپ۔ تو میں نے اس سے کہا کہ اگر میرے پاس میں ہو نا تو میں آپ کو بتاؤں، لیکن وہی بات ہے کہ میں بہت بے بس ہوں، لیکن ہمیشہ تو نہیں رہوں گے نا۔ تو آپ یقین کریں کہ ایسے رویے دیکھ کے، ایسے بیہیویئرز دیکھ کے، ایسے بچوں کو دیکھ کے، کیونکہ وہی بات ہے کہ روز قیامت سوال تو مجھ سے بھی ہوگا، تو میں دامے درمے سوکھنے، ہاتھ سے، زبان سے جتنی بھی کوشش کر سکتی ہوں، آپ یقین کریں کہ میں کوشش کرتی ہوں، اور اسی وجہ سے میں یوں سمجھیں کہ میں ناپسند بھی کی جاتی ہوں، لیکن کیا کیا جا سکتا ہے؟ اب میں لوگوں کی ناپسندیدگی کے ڈر سے اس بات پہ ان کو تھوڑا سا جتنا میرا حصہ بنتا ہے وہ کہنا چھوڑ نہیں سکتی، اور نہ چھوڑوں گی،
کیونکہ وہی بات ہے کہ روز قیامت مجھ سے بھی حساب ہوگا، مجھ سے بھی سوال ہوگا۔ اور کاش کہ میں کسی کے لیے کچھ کر سکتی، کسی کے لیے ایک پانی کا قطرہ بھی بن سکتی، لیکن میں اس بچے کو میں تقریباً ملتی ہوں، جس ٹائم بھی آنا جانا میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے اس کے پاس بھی، وہ اصل میں نا گھر میں چیزیں بھی پہنچا جاتا ہے نا، جو سمجھیں کہ بھاگ کے جا ان کے پاس، ایسے سمجھیں کہ ایریے کا جو اسٹور ہوتا ہے کہ اچھا فون کر دیا فلاں باجی کے گھر یا پہنچا گیا، تو اس کو شربت پلا دے کر دیا۔ تو یقین کریں اگر میرے پاس میں ہونا، میں ایسے والدین کو، اب میں کیا کہوں کہ میں کوئی سخت الفاظ نہیں کہنا چاہتے، لیکن کم سے کم ان والدین کو یہ سوچنا چاہیے۔ اچھا یقین کریں کہ میں یہ سوچتی ہوں کہ اس بچے کی جگہ پہ میرا بھائی بھی ہو سکتا تھا، میرا بھی تو بھائی ہو سکتا تھا، میرے گھر کا کوئی فرد بھی ہو سکتا تھا، کوئی بھی ہو سکتا ہوتا تھا، تو کیوں آخر ہمارے رویے، ہمارے معیار دوہرے کیوں ہیں؟ اب یقین کریں کہ یہ باتیں میری روح پہ زخم دیتی ہیں، اور یہ صرف کہنے کی باتیں نہیں ہیں، یقین کریں کہ مجھے تکلیف ہوتی ہے، اور اس بات کا میں کسی کو یقین دلانا بھی نہیں چاہتی کہ کیونکہ میں ان بچوں کے لیے انشاءاللہ ایک ٹائم آئے گا کہ میں ہر بچے کے لیے جو میری دسترس میں ہوا، جس کے لیے میں کچھ کر سکی، میں کروں گی، جو تھوڑا بہت ہو سکتا ہے میں کرتی بھی ہوں، ضروری نہیں ہے کہ میں اپنی بات کی تشہیر کروں، لیکن اگر آپ کو کہیں پہ بھی اس طرح کا کوئی آپ کے سامنے آتے ہوں گے، یہ ہمارے پاکستان میں رواج ہے اس طرح کے بیہیویئر سامنے آنا، تو اگر آپ کے سامنے بھی ایسے آتے ہیں، اس طرح کے کوئی بیہیویئر سامنے آتے ہیں، روح پہ زخم ڈالتے ہیں، جس پہ زخم نہیں ڈالتے، آپ یہ سوچیں اس بچے کا سارا بچپن کیا ہے، وہ بڑا ہو کے کیا سوچے گا، کیا بنے گا۔ تو میں نے اس کی مدر سے کہا، میں نے کہا اس کو کسی ایسے اسکول میں ڈال